بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید اسی انسان کے نصیب اور برکت سے ملا ہو۔ چھوٹے تھے تو سب نام سے بلاتے تھے، بڑے ہو گئے تو بس اب کام سے ہی بلاتے ہیں۔ سیٹھ کے پاس سونے کی چین تھی اور مزدور کے پاس چین کی نیند۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر رکھو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ اس مطلبی دنیا میں سنبھل کر چلنا، یہاں تو لوگ ہاتھوں سے دفنا کر بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، لیکن ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ چوٹ جب لگتی ہے تب ساری باتیں، نصیحتیں اور اقوال سمجھ آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے چوٹ کھانا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان اپنی خوش فہمی میں ہی مارا جاتا ہے۔ گونگا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، بہرا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کو سن سکے، اندھا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کو دیکھ سکے۔ ہم نہ تو اندھے ہیں، نہ بہرے، نہ گونگے، لیکن افسوس جدید آلات نے ہمیں قرآن سے غافل کر دیا۔ کچھ امیدوں کے ٹوٹنے سے زندگی رکتی نہیں ہے، جیسے گھڑی خراب ہونے سے وقت نہیں رکا کرتا۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو 5 چیزیں چھوڑ دیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا موڈ نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، میری قسمت خراب ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں ایک گولڈن چانس ضرور ملتا ہے آگے بڑھنے کا، کامیاب ہونے کا، دنیا کی نظر میں اونچا ہونے کا۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا
جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے بھی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی برابر بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی رستے پر چلا، اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالی اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔